ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی لارجسٹ کمپنی پورے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ سے 3 گنا سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک کون سا ہے یا پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہے، تو یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ انہی سوالوں کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، تو اسٹے ٹیونڈ۔ کسی بھی کمپنی کے سائز کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم ایک پبلک کمپنی لیتے ہیں۔ لیٹس سے اس کمپنی کے 10 شیئرز ہیں جن کو خرید کے آپ اس کمپنی اور اس کے منافع میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اگر ایک شیئر کی پرائس 100 روپے ہے تو پوری کمپنی کی ایکوٹی ویلیو یا مارکیٹ کیپ 1000 روپے ہوگی۔ یہ سمپل کانسیپٹ ہے جو مارکیٹ میں ہر پبلکلی لسٹڈ کمپنی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اگلی دفعہ جب آپ کسی کمپنی کے مارکیٹ کیپ کے بارے میں سنیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل میں شیئرز کی ٹوٹل ویلیو ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم مارکیٹ کیپ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف پبلکلی لسٹڈ کمپنیز کے لیے ہوتی ہے، پرائیویٹ کمپنی کے لیے نہیں، کیونکہ پرائیویٹ کمپنی کی شیئر پرائس نہیں ہوتی۔ اگر آپ پبلک اور پرائیویٹ مارکیٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے تو میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ چلیں ہم مائیکروسافٹ کو لیتے ہیں جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی کمپنی ہے، اور مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیسری بڑی کمپنی ہے؟ اس کے مارکیٹ کیپ کو کمپیئر کر کے ہی۔ تو لیٹس سے مائیکروسافٹ کی شیئر پرائس $440 ہے اور اس کے ٹوٹل شیئر 7.43 بلین ہے۔ جی یہ بہت کامن ہے کہ پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہیو ٹوٹل شیئرز ان ملینز اور بلینز۔ تو اس کا ٹوٹل مارکیٹ کیپ ہوا $3.3 ٹریلین۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپنی از اے بلین اور ٹریلین ڈالر کمپنی تو ہم مارکیٹ کیپ ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم UBL کی مثال لیتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے ان ٹرمز آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن۔ UBL کی شیئر پرائس ہے 334 پاکستانی روپیز اور اس کے ٹوٹل شیئرز ہیں 1.22 بلین، مطلب کہ اس کا ٹوٹل مارکیٹ کیپ 408 بلین پاکستانی روپے ہوا یا پھر اراؤنڈ 1.5 بلین ڈالرز۔ تو جب ہمیں ان دونوں کمپنیز کے مارکیٹ کیپ کا پتہ چل گیا تو اب ہم آرام سے ان کے سائز کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، مائیکروسافٹ UBL سے 2000 سے بھی زیادہ گنا بڑی ہے۔ کسی بھی پاکستانی کمپنی کا مارکیٹ کیپ آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا پورٹل پہ جا کے پتہ لگا سکتے ہیں، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی ہے۔ اب ہم ایک اور انٹرسٹنگ کمپیریزن کرتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کی لارجسٹ کمپنیز دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کمپنیز سے تو آپ I'm sure واقف ہوں گے، جیسے کہ فراری جو اٹلی کی سب سے بڑی کمپنی ہے with a market cap of around $79 billion، یا پھر انڈیا کی ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ جو اراؤنڈ $200 billion کمپنی ہے، یا پھر نووا نورڈسک جو ایک ہیلتھ کیئر کمپنی ہے اور ڈنمارک کی لارجسٹ کمپنی ہے۔ اچھا، اب ہم ان سب کمپنیز کو پاکستان کی لارجسٹ کمپنی یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں اگین سائز کے ڈفرنس کا اندازہ ہوتا ہے، اور مجھے تو کچھ زمین آسمان کا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انفیکٹ اگر ہم پورے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی مارکیٹ کیپ کو لیتے ہیں، یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ جتنی بھی کمپنیز لسٹڈ ہیں ان سب کی ٹوٹل ویلیو آلموسٹ ان سب ممالک کی لارجسٹ کمپنیز سے چھوٹی ہے۔ تو ناظرین، کچھ انہی چیزوں کو چینج کرنے کے لیے اس چینل کو شروع کیا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں پاکستان کا فائنانشل سسٹم اتنا مضبوط اور پاورفل بنائیں کہ وہ دنیا کے برابر کھڑا ہو اور ہم سب مل کر پاکستان کو دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں شامل کر سکیں۔ چلیں ایک اور انالیسس کرتے ہیں جلدی سے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے 5 سب سے بڑے بینکس۔ جی ہاں، UBL پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے ان ٹرمز آف مارکیٹ کیپ، جبکہ میزان بینک دوسرے نمبر پہ ہے۔ پلیز نوٹ کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ویسے تو UK کی کمپنی ہے، لیکن اس کی پاکستانی سبسیڈیری ہمارے سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے اور وہ پاکستان کے لسٹڈ بینکس میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان بینکس کے شیئرز نے پچھلے 10 سال میں کیسا پرفارم کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزان بینک نے سب سے زیادہ 744% ریٹرن جنریٹ کیا پچھلے 10 سالوں میں، یعنی اگر آپ 2015 کے سٹارٹ میں 1000 روپے کے میزان بینک کے شیئر خریدتے تو وہ 2024 کے اینڈ میں 8440 ہو چکے ہوتے، یعنی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ اور کیگر اراؤنڈ 25%، یعنی ہر سال آپ کا پیسہ 25% کی ایوریج سے بڑھا۔ یہ ایک طریقہ ہے لانگ ٹرم گروتھ کو سمجھنے کا جو ان ایون ریٹرنز کو سمپلیفائی کرتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی نا جی۔ صحیح طریقہ ایک کمپنی کے سٹاکس کا سالانہ ریٹرنز پتہ لگانے کے لیے یہ ہے کہ آپ صرف اس کی شیئر پرائس نہ دیکھیں بلکہ اس کے ڈیویڈنڈز بھی کنسیڈر کریں۔ ڈیویڈنڈز وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایک کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو اپنے پروفٹس میں سے دے سکتی ہے۔
ڈیویڈنڈز کے ٹاپک پہ میں آنے والے دنوں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ تو خواتین و حضرات، اب جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈز ایڈجسٹڈ ریٹرن کا ہے، مطلب وہ منافع کہ اگر آپ اپنے سارے ڈیویڈنڈز دوبارہ کمپنی کی سٹاک میں انویسٹ کرتے رہتے ہیں تو نہ صرف آپ کے انیشل 1000 روپے بڑھیں گے بلکہ وہ ڈیویڈنڈز بھی جو آپ کانسٹنٹلی ری انویسٹ کر رہے ہیں۔ I'm sure کہ چارٹ تو آپ کو سیم ہی لگ رہا ہوگا، پر اگر ہم ایکچوئل نمبرز کو دیکھیں تو ہمیں خاطر خواہ فرق نظر آ رہا ہے۔ And this makes sense as well کیونکہ banking sector is among the highest dividends paying sector in general. And again we have the same winner. میزان بینک نے پچھلے 10 سال میں ہمیں 1608% ریٹرن جنریٹ کیا، یعنی اگر آپ 1000 روپے انویسٹ کرتے میزان بینک کے سٹاک میں 2015 کے سٹارٹ میں اور ڈیویڈنڈز کمپنی میں ری انویسٹ کرتے رہتے تو وہ 10 سال کے بعد 17,080 روپے بن چکے ہوتے ایٹ اے کیگر آف 33%۔ چلیں اب میزان بینک کے ریٹرنز کو کمپیئر کرتے ہیں with two of the most prestigious financial firms جو US سے ہیں، namely Goldman Sachs and JP Morgan۔ تو جی ہاں، you can see کہ میزان بینک تو چھا گیا ہے۔ There's a huge difference. Surprising, right؟ لیکن آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستانی روپے بھی تو گرا ہے کافی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈالر ریٹرنز۔ میزان بینک کے ڈالر ریٹرنز کو نکالنے کے لیے میں نے یہ فارمولا یوز کیا ہے، تو ڈالر ریٹرنز میں اگین میزان بینک نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کریزی۔ اچھا، اب یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سارے میزان بینک کے شیئرز خرید لو، بلکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ چھوٹی ہے بٹ اپرچونٹی ہے، اسپیشلی when you consider the growth potential۔ Goldman Sachs and JP Morgan جیسے بینکس already mature ہو گئے and it's hard to grow them further۔ This can be said for other sectors as well, not just banks۔ Growth potential تمہاری اپنی مارکیٹ میں ہے۔ There are more chances کہ پاکستان کی companies will experience exponential growth in the next 20 years because they are far from mature۔ اور منافع کے لیے growth potential بہت ضروری ہے۔ And this is what makes me bullish for Pakistani market in the long term۔ امید کرتا ہوں کہ you found today's video informative۔ Follow to increase your finance IQ۔ Stay tuned and thanks for watching۔